السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ دو اہم ایشوز پر معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ایشو ہے سپریم کورٹ کا کہ جہاں پر 7 رکنی بینچ لارجر بینچ آج سماعت کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے لکھے گئے خط پر۔ آپ یقیناً یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ کیا اس میں سے کوئی نتیجہ نکلے گا کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر کیا بیت رہی ہے، کیا جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے گا، کیا فل کورٹ کے مطالبے کو تسلیم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اور نوٹسز کن اہم ترین لوگوں کو، کن بڑے ناموں کو بھیجے جا سکتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ آج اب سے کچھ دیر کے بعد جو سماعت ہونی ہے اس میں وہ نوٹسز بھیج دیے جائیں۔ اس پر بات کرنے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی کل کے دن ہم نے یہ خبر سنی اور پھر اس کی جو سنگینی ہے وہ سامنے آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 کے 8 ججز کو ایک خط موصول ہوا ہے۔ یہ خط ریشمہ نامی خاتون ہیں، ان کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور ان کے شوہر کا نام وقار حسین، جو خط پہ جو لفافہ تھا اس پر لکھا ہوا تھا۔ اور اس خط میں جو کچھ تھا وہ کھولنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ ایک ایسے موقع پر یہ خط پہنچا ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے، آپ کو پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں کہ خط لکھا ہے، اور اس میں ان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ پر، ISI پر الزام لگایا گیا ہے کہ ISI کی طرف سے ان کو ڈرایا دھمکایا، بلیک میل کیا جاتا ہے اور فیصلے تبدیل کروائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو 8 ججز تھے، ان میں سے 2 ججز کا جو سٹاف تھا اس نے اس خط کو کھولا۔ جیسے وہ خط کھولا تو اس خط میں ایک تو ڈینجر سائن جو ہوتا ہے جس میں کراس بونز ہیں، اسکل ہے، وہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس خط کے اندر سے پاؤڈر نکلا، اور جو پاؤڈر اس میں سے نکلا وہ عام پاؤڈر نہیں تھا۔ اس پاؤڈر کے علاوہ جو اس میں تفصیل تھی لکھی ہوئی، اس میں تحریک ناموس پاکستان کا حوالہ دے کر جسٹس سسٹم پر تنقید کی گئی، اور ساتھ میں مخصوص انگریزی کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اچھا، یہ جو پاؤڈر تھا، اس پاؤڈر کو جیسے ہی فیل کیا گیا کہ اس میں یہ پاؤڈر ہے تو فوری طور پر ایک الارمنگ سچویشن تھی، پولیس کو بلا لیا گیا، دیگر اور ادارے وہاں پر پہنچ گئے، سیمپلز لینا شروع کر دیے، اور فردر اس کے اوپر اسلام آباد کے جو CTD کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا تھانہ ہے، وہاں پر انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت یعنی کہ 780A کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خط پہنچا کیسے؟ اگر ظاہری سی بات ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ہماری ایجنسیز کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تک تو یہ پتہ چل چکا ہونا تھا کہ یہ کس ڈاک خانے کے ذریعے آیا، وہاں کے جو کیمراز ہیں ان کو کھول کر دیکھا جا سکتا تھا، معلوم کیا جا سکتا تھا، CCTV فوٹیج مل جانی تھی کہ یہ خط جو پوسٹ کیا ہے وہ کون خاتون ہے، جو فیشل ریکگنیشن ہے اس کے ذریعے بھی لوگوں تک اب پہنچ جاتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے جرائم پیشہ افراد تک پہنچا بھی گیا ہے تحقیقاتی اداروں کی طرف سے، تو اب تک وہ ساری تفصیلات سامنے آ جانی چاہیے تھیں۔ اچھا، یہ جو پاؤڈر تھا یہ عام پاؤڈر نہیں تھا، یہ پاؤڈر ایسا تھا کہ جب اس لفافے کو کھولا گیا تو اس میں سے اسمیل تھی، اس کی پاؤڈر کی باقاعدہ ایک بدبو تھی، اور اس پاؤڈر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بالکل وہی چیز ہے جو اینتھریکس تھا۔ اینتھریکس میں 2001 میں آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ میں کچھ نیوز ایجنسیز جو فلوریڈا اسٹیٹ میں اور نیو یارک اسٹیٹ میں تھیں، ان نیوز ایجنسیز کو وہ کچھ ایسے خط موصول ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ 2 امریکی سینیٹرز تھے واشنگٹن DC میں، ان کو وہ خطوط موصول ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک الارمنگ سچویشن وہاں پہ کریٹ ہو گئی، اور وہ جو خطوط تھے اس خطوط میں جو پاؤڈر تھا وہ اینتھریکس کا تھا پاؤڈر۔ 2001 کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں جو پاؤڈر تھا وہ اینتھریکس کا تھا۔ اس کے نتیجے میں 17 افراد ایسے ہیں جو متاثر ہوئے، اور 5 افراد ایسے ہیں جو جان کی بازی ہار گئے یعنی کہ مارے گئے، اور پھر اس کے بعد FBI بھی اس میں انوالو ہو گئی، بہت سے لوگوں کو اس میں انٹیروگیٹ کیا گیا، لیکن جن کو انٹیروگیٹ کیا گیا پھر ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ اینتھریکس ہے کیا؟ اینتھریکس سن 1914 سے یہ پہلی مرتبہ ایک بایو ویپن، بایو وارفیئر کے طور پر، بایو ٹیررزم کے طور پر سامنے آیا۔ 1975 میں ایک بایولوجیکل ویپنز کا کنونشن بلایا گیا، جس میں یہ طے پایا تمام ممالک کے درمیان کہ اس کیمیکل کو نہ بنایا جائے گا، یعنی کہ اس پاؤڈر کو دوبارہ نہ تیار کیا جائے گا، اور نہ ہی اسے کہیں پر سٹور کیا جائے گا۔ ورلڈ وار 1 میں اس کا استعمال ہوا تھا،
اور جب یہ کنونشن ہوا تو اس کے بعد سے پھر صرف یہ بایو ٹیررزم کے طور پر استعمال ہوتا رہا، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ بایو وارفیئر، بایو ٹیررزم میں اس کا استعمال ہونا تھا. تو ورلڈ وار 1 میں اس کا استعمال ہوا. اس سے پہلے کئی ایسی وبائیں بھی آئیں جس کے نتیجے میں بہت سے انسان، بہت سے جانور بھی مارے گئے، اور وہ بھی اسی اینتھریکس کی وجہ سے تھا. اب میں آپ کو یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ اینتھریکس کی علامات کیا ہیں، اینتھریکس کا پتہ کیسے چلتا ہے، اور پھر اس کے بچاؤ کے لیے، یعنی کہ اس سے بچنے کے لیے پریونٹیو میجرز کیا ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اینتھریکس 4 اقسام میں ہے. ایک تو یہ کہ اس کو جب ڈراپ کرنا ہو، یعنی کہ اگر بایو وارفیئر کے طور پر استعمال کرنا ہے تو اس کو ایریلی بھی ڈراپ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جہاز کے ذریعے بھی اس کو پھینکا جا سکتا ہے، ڈسپرس کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کا انہیل ہو سکتا ہے، یہ یعنی کہ سانس لیں کہیں پر جہاں پر یہ پاؤڈر ہو تو آپ انہیل کر سکتے ہیں. آپ کی سکن کے ذریعے، یعنی کہ اگر کہیں پہ پاؤڈر ہے، آپ کی سکن پہ اگر یہ پاؤڈر لگ گیا ہے تو آپ اس سے انفیکٹ ہو سکتے ہیں. یا پھر اس کو آپ کچھ کھانے کی چیز ہو تو اس کے ذریعے آپ اس کو ڈائجسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ سب بہت انتہائی خطرناک ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ کار ہے، اور وہ ہے انجیکشنز کے ذریعے، جس کے بارے میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں تو کبھی رپورٹ نہیں ہوا، لیکن یورپ میں، اور چونکہ یہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں، جو ہیروئن کے لوگ نشے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کو انجیکٹیبل کے ذریعے بھی اینتھریکس ان تک پہنچ جاتا ہے. اچھا، اینتھریکس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے. اگر آپ اس کو انہیل کرتے ہیں تو انہیل کرنے کے نتیجے میں جو علامات ہیں ان میں آپ کو بخار ہو سکتا ہے، چیسٹ میں پین ہوگی، سانس لینے میں مشکل ہوگی. یہ ہے کہ اگر آپ اس کو انہیل کر لیں تو پھر یہ علامات ہیں. اچھا، اگر آپ کہتے ہیں جی زخم ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، تو جس کو انفیکٹ جو ہو جاتا ہے اس کو وہاں پر اسکن پر ایک چھالا بنتا ہے. چھالا بننے کے بعد سویلنگ ہوتی ہے. سویلنگ ہونے کے بعد وہ حصہ اس میں وہ کالا ہو جاتا ہے، اس کا رنگ بلیک ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ السر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جو کہ پین لیس ہوتا ہے. لیکن کچھ مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہیل اگر کیا جائے تو آپ کو انہیل کرنے کے نتیجے میں چیسٹ میں تکلیف ہو سکتی ہے، بخار ہوگا، سانس لینے میں مشکل ہوگی. اور جو معاملہ ہے اس کا انہیل کرنے والا، وہ سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ خطرناک ہے، کیونکہ سیدھا ڈائریکٹ لنگس کو جا کے وہ ہٹ کرتا ہے. سب سے زیادہ ڈیڈلی وہ ہے، جان لیوا سب سے زیادہ وہ ہے. پھر دوسرا طریقہ کار کہ اگر آپ اس کو کسی کھانے کی چیز کے ساتھ ڈائجسٹ کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو ڈائریا ہو جائے گا، پیٹ خراب ہوگا، ساتھ میں بلڈ بھی ہوگا، پیٹ میں درد ہوگا، آپ کو وامٹنگ کی فیلنگ ہوگی یا وامٹنگ ہوگی. یہ ہے تب کہ اگر آپ اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں. اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اینتھریکس کی ویکسینیشن ہے، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں اینتھریکس کی جو ویکسینیشن کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی کسی نے سنا ہی نہیں کہ بھائی اینتھریکس کی بھی ویکسینیشن ہے، اینتھریکس کی ویکسینیشن کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. یا پھر آپ اس پر اینٹی بایوٹکس لے سکتے ہیں، اور جو اس کے اثرات ہیں وہ 1 دن سے لے کے 2 ماہ کا عرصہ ہے، ٹائم پیریڈ ہے، کہ جس میں اس کے اثرات جو کوئی اس سے انفیکٹ ہو جاتا ہے اس پر نمایاں ہو جاتے ہیں. تو یہ جو عملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جس نے اس لفافے کو، اس خط والے لفافے کو کھولا اور دیکھا کہ پاؤڈر ہے، اور دیکھیں نا پاؤڈر ہے تو ان کو پتہ چلا کہ اس میں سے اسمیل ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انہیل کیا. تو ان کو تو فوری طور پر سب سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، بلکہ میری نظر میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو سیل ہو جانا چاہیے تھا. اور بڑی کریٹیکل سچویشن تھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ پھیل بھی سکتا ہے، اور نہ جانے کس کو اس نے انفیکٹ کیا ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہوا ہو. لیکن وہ جو عملہ جس نے خط کھولا تھا اس کو تو فوری طور پر ایک طرف کر دینا چاہیے، اور آؤٹ آف کانٹیکٹ، آؤٹ آف ریچ ہونا چاہیے ان کو. جس طرح کووڈ میں لوگوں کو شروع میں کیسز کو رکھا گیا تھا کیونکہ بڑا خطرناک ہے، ڈیڈلی ہے یہ، اور ان کی فوری طور پر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں یا فوراً ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انفیکٹ ہو گیا ہے. یہ انفیکشن 1 دن سے لے کر یہ 2 ماہ کے عرصے تک، یہ انفیکشن اتنے عرصے میں، اتنے ٹائم سپین میں یہ انفیکشن پھیل سکتا ہے. اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے جس کا شاید اس طرح سے لوگوں نے نوٹس نہیں لیا، اور یہ بات اتنی سامنے اس طریقے سے کھل کر نہیں آئی کہ جتنا بڑا ایشو یہ تھا. آگے بڑھتے ہیں جی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی 6 ججز کا جو معاملہ، خط کا معاملہ ہے، اس پر آج 7 رکنی بینچ اس پر سماعت کرنے جا رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ 7 رکنی بینچ ہی اس کی سماعت کرے گا. فل کورٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن اس مطالبے کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ جب اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس فیصلے کے بعد یہ اس نے اپیل میں جانا ہے، اور اپیل میں جب جائے گا تو 7 سے زیادہ ججز میں یہ اپیل میں جائے گا. دوسری طرف کیا
ابھی تک شاید کسی نے سوچا نہیں ہے کہ اس کے نوٹسز کس کس کو جا سکتے ہیں، کیونکہ ہونا یہی ہے کہ اٹارنی جنرل آئیں گے، اٹارنی جنرل کے ذریعے نوٹسز ہوں گے. نوٹسز میں جو 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو نوٹسز بھیجے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جو لوور کورٹ کے ججز ہیں، جس میں وہ ایڈیشنل سیشن جج بھی ہیں جن کا کہنا تھا کہ ان کے گھر کے باہر کریکر پھینکا گیا، ان کو بھی بلایا جائے گا. نوٹس جاری کیا جائے گا کہ آپ بھی پیش ہوں. پھر ایک اور جج تھے لوور کورٹ کے، ان کو بھی بلایا جائے گا کہ جی آپ بھی پیش ہوں. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو بھی بلایا جائے گا، کیونکہ ان تک بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے یہ بات پہنچائی تھی. اور سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بھی بلایا جائے گا کہ جی آپ بھی تشریف لائیے اور آپ بھی بتائیے کہ کیا آپ سے یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے آپ کی موجودگی میں شیئر کی تھی. چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال سے، وہ بھی آئیں گے. اینڈ یس، موسٹ امپورٹنٹلی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بلایا جائے گا، طلب کیا جائے گا کہ جی آپ بھی آئیے اور آپ بتائیے کہ آپ کو یہ تفصیل بتائی گئی مئی 2023 میں، پھر 12 فروری سن 2024 کو، اور آپ نے اس پر کچھ بھی نہیں کیا. اور آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ تک یہ تفصیل پہنچی لیکن آپ اس پر بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، سن بیٹھے رہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. ان سب کو بلایا جائے گا. اینڈ یس، ایک اور نام جس پر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے، وہ اس کیس کو نہیں سن سکتے، کیونکہ جب نوٹسز ایشو ہونے ہیں تو ایک نوٹس تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی ایشو ہونا ہے. اس لیے ایشو ہونا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ان لوگوں میں موجود تھے، ان ججز میں موجود تھے کہ جن کو اس معاملے کے بارے میں انفارم کیا گیا گزشتہ سال 2023 میں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے خط میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ سینئر موسٹ جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی اطلاع دی گئی تھی اور ان کو بھی بتایا گیا تھا کہ اس طرح سے ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس بینچ سے فوری طور پر علیحدہ ہو جانا چاہیے. اور عین ممکن ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں وہ اپنے ایفیڈیوٹس جمع کروائیں. نہ صرف یہ کہ وہ اپنے ایفیڈیوٹ جمع کروائیں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وہ بھی اپنا ایفیڈیوٹ جمع کروائیں. عمر عطا بندیال صاحب بھی، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی، جو لوور کورٹ کے ججز ہیں وہ بھی، یہ سب کے سب کو کہا جائے کہ جی آپ اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرائیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور یہ معاملہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، راوی کے لیے چین ہی چین ہے، تو چین نہیں ہے، کسی بھی طرح سے چین نہیں ہے. حالات خراب ہو چکے ہیں، تعلقات خراب ہو چکے ہیں، فاصلے بڑھ گئے ہیں. یہ فاصلوں کا جو بڑھنا ہے یہ اب آگے جا کر مزید بڑھتا چلا جائے گا، اس میں کمی نہیں آنی ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر اب خطرے کی تلوار ہے. ان کو اس معاملے پر کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا پڑے گا. اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ ان کی طرف سے ایک ہنگامی ملاقات DGISI سے بھی کی گئی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس پر نوٹسز ایشو ہوں گے. سماعت عین ممکن ہے کہ عید کے بعد کے وقت پر اس کو ملتوی کر دیا جائے. فی الحال نوٹسز ایشو کر دیے جائیں، فل کورٹ پر یہ معاملہ نہیں جائے گا. اور اس بینچ کے ان جج صاحبان کے بارے میں جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جی یہ لائک مائنڈڈ ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی سرپرائز ملنے والا ہے. یہ وہ ساری تفصیل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.